دیتا ہوں. سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے. ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے. وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے. دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی. کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں تو لاحول پڑھ لیں گے. گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، یہ بتایا میں نے. اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لالا جی سے کہا، دوسرے ہی دن انہوں نے کیا کیا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے دروازے پر مکے برسانا شروع کر دیا. میری اتنی جلدی اٹھنے کی عادت تھی نہیں. میں حیران ہوں، پریشان ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. اور میں کیا کروں گا، جب صبح ہوگی تو پھر لاحول پڑھ لوں گا. برا خواب ہے، کوئی دروازہ بجا رہا ہے، میرا دروازہ ٹھوک رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی. کون سی گولہ باری؟ مکے برسانے والی جو ہے وہ ایسا لگتا تھا. اب نیند میں رہو تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ معمولی سی آواز بھی بہت گراں گزرتی ہے. اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دروازے پر مکے برسا رہے تھے، دروازہ ٹھوک رہے تھے زور زور سے. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گولہ باری ہو رہی ہے، اور اس کی جو اسپیڈ ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ کیا ہو رہی تھی، آواز اس کی بڑھتی جا رہی تھی. اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا. ابتدا میں تو میں نے یہی سمجھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ آواز جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر کیا ہوا کہ کمرے کی چوبی دیواریں، جو لکڑی کی دیواریں تھی، میری کچا مکان تھا، کچا روم تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو جب انہوں نے دروازہ ٹھوکنا اور پیٹنا شروع کیا اور زور زور سے، تو اس کے اثر سے جو کمرے کی دیواریں تھی وہ بھی ہلنے لگی، اور سراہی پر جو گلاس رکھا ہوا تھا اس کا اثر وہاں تک پہنچا اور وہ جل ترنگ کی طرح بجنے لگا. دیوار پر، میرے کمرے کی دیوار پر جو کیلنڈر لگا ہوا تھا وہ پینڈولم کی طرح جو ہے وہ ہلنے لگا. اب مجھے اپنی بیداری کا قائل ہونا پڑا. پینڈولم کیسا ہوتا ہے؟ رائٹ لیفٹ، ادھر سے ادھر جو ہوتا ہے. گھڑی میں تم لوگ دیکھے ہوں گے، ابھی تو اس طریقے کی گھڑیاں آتی نہیں ہیں، پہلے آتی تھی شابی والی، اور اس میں پینڈولم ہوا کرتا تھا. جھولا جو ہوتا ہے، جھولا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، اس طریقے سے پورا گھومنے والا نہیں بلکہ جو زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کے، تو اس طریقے سے پینڈولم کی طرح اس کی حرکت ہوتی ہے. تو میں نے اتنی ساری چیزیں دیکھی تو اب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ بھئی میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں جاگ رہا ہوں. مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے. میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی. ٹھیک ہے، میں ہی نہیں بلکہ میرے آباء و اجداد کی روحیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ، میری جو سوئی ہوئی قسمت ہے وہ تک کیا ہو چکی ہوگی، بیدار ہو چکی ہوگی. اتنی زیادہ تیزی سے، اتنے زور سے جو ہے وہ دروازے پر نوک کر رہے تھے، دروازے کو پیٹ رہے تھے، دروازے کو
ٹھوک رہے تھے لالا جی، آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے، جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ اچھا، میں ان کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہاں بھائی لالا جی، میں اٹھ گیا ہوں، میں جاگ گیا ہوں، میں بیدار ہو چکا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ لیکن وہ صاحب سن ہی نہیں رہے ہیں، ان کا جو ٹھوکنے اور پیٹنے کا عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے، کنٹینیو جو ہے وہ دروازہ پیٹے جا رہے ہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں زندہ آدمی ہوں، تھوڑی سی آواز آپ نے دی، میں اٹھ گیا، آپ مجھے جو ہے جگا رہے ہیں یا پھر کسی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مردے کو جلا رہے ہیں اتنا ٹھوک پیٹ کر کے؟ اب دیکھیے آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اسی واقعے کی طرف اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لالا جی جو ہے وہ سوئے ہوئے کو نہیں جگا رہے ہیں بلکہ کسی مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ پھر واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ کہہ دیا کرتے ہوں گے، کہہ رہے ہیں نا، ہاں یقین سے نہیں، کہ ایک انداز سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، اس طریقے سے جو ہے وہ کہا کرتے ہوں گے، یا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اتنا کہہ دیا کرتے ہوں گے، اور زندہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں کرتے ہوں گے تگودو، اتنی محنت اور کوشش، جتنی کوشش جو ہے لالا جی ایک سوئے ہوئے شخص یعنی مجھے جگانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لالا جی بہت اچھے، بہت شکریہ، آپ کی نوازش ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے، میں اٹھ چکا ہوں، میں جاگ چکا ہوں، میں بیدار ہو چکا ہوں، لیکن لالا جی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طریقے سے تو کچھ کرتے نہیں تھے، اللہ کے حکم سے کہتے تھے قم باذن اللہ، اور وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اس کے پیچھے اس طریقے سے پڑ نہیں جاتے تھے جس طریقے سے لالا جی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے، یہ جو جس طریقے سے ٹھوک رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو یہ تو توپ داغ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کچھ تھوڑی کیا کرتے تھے، یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے، پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے بستر سے نکل کر کے دروازہ کھولنا اور لالا جی کو کہنا کہ حضرت میں اٹھ چکا ہوں، میں بیدار ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اس طریقے سے دیر تک سونے کی عادت ہے، ان کو پتا ہے کہ صبح سویرے اس طریقے سے بستر پر سے اٹھنا، بستر کو چھوڑنا کس قدر گراں معلوم ہوتا ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ ہم کیا کریں، بستر کو چھوڑ کر کے اٹھ جائیں۔ بستر تو چھوڑنے کا اور بستر پر سے اٹھنے کا دل بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے لالا جی جو ہے اتنا ٹھوک پیٹ مچائے ہوئے تھے، اس کے باوجود میں نے جو ہے وہ ہمت نہیں
کی میں ہمت نہیں کر سکا کہ میں اٹھ کر کے بستر کو چھوڑوں اور جا کر کے دروازہ کھولوں. دروازے تک جانے کی ہمت میں نہیں کر سکا. بس میں نے کیا کیا کہ جو لیمپ تھا وہ جلا دیا. بس وہیں آس پاس میں کہیں بٹن رہی ہوگی لائٹ کی، اتنا کیا میں نے کہ وہ لائٹ جو ہے نائٹ بلب جو تھا یا لیمپ جو تھا اس کی بٹن کو آن کر دیا. لالا جی نے جب روشنی دیکھی میرے کمرے کے اندر تو پھر انہیں اطمینان ہوا اور انہوں نے دروازہ پیٹنا بند کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ابھی بھی لیٹے لیٹے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں. سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے. لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو. کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی لالا جی. جواب آیا ہوں. میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے. کہنے لگے تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے. 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے. چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر ہیں. وہ برہمچاری تھے، پوجا پاٹ کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتے تھے. بالکل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو برادران وطن ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے اپنے شہر میں بھی 3:30 بجے 4 بجے سے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. پھر نہانا دھونا ہے اور پوجا پاٹ ہے اور جو بھی ان کا دھارمک کاریہ ہے وہ صبح سے شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی لالا جی کی عادت تھی. اچھا دوسری بات وہ سوتے بھی جلدی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں اگر ہم شہر کے مغربی علاقے کا دورہ کریں گے تو ہم کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ عشاء کے بعد 8 بجے سے ان کی دکانیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں اور 9 بجے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی شاید ہی کوئی دکان کھلی رہتی ہو. لیکن ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. جب رات ہوتی ہے عشاء کے بعد پھر ہمارا دن نکلتا ہے. ہمارے علاقوں میں دن اور رات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ رات میں تو رونق اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کتنی بجے جگا دیا مجھ کو، رات میں 3 بجے ہی جگا دیا. کمرے کا جو لیمپ تھا اس کو روشن کرنے کے بعد میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو مجھے ستارے جو ہے جھلملاتے ہوئے نظر آئے، وہ جگمگا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ صبح ہو گئی اور ستارے جو ہے وہ ابھی تک چمک رہے ہیں، سورج کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے کس طریقے سے نکلتا ہے، جو صبح کا منظر ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے، کتنا حسین ہوتا ہے، کتنا دلکش ہوتا ہے. آج جو ہے میں یہ منظر ضرور دیکھوں گا. اس کے تعلق سے میں پڑھتے آیا ہوں، سنتے آیا ہوں، بہت ساری ڈرائنگ میں نے دیکھی ہے، فلموں میں دیکھا ہے، ویڈیوز میں دیکھا ہے، لیکن ابھی تک مجھے جو ہے سورج طلوع ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف نہیں ملا ہے. اب لالا جی نے مجھے جگا دیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، سورج نکلتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سی لگ گئی. صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. صبح کاذب، کاذب بنا ہے کذب سے، کذب کذاب جس کو بنا ہے جھوٹا، جھوٹی صبح جس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل جو ہے وہ سورج نکلتا نہیں ہے، ہلکی سی جو ہے وہ پہلی کرن صبح جو ہے وہ ہونا شروع ہوتی ہے، اس کو صبح
काज़िब कहते हैं। और फिर जब सूरज निकलने के करीब होता है तो सुबह सादिक होती है। सुबह सादिक बोले तो सहरी का जो वक्त हमारा ख़त्म होता है वो सुबह सादिक होती है। तो सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले का जो वक्त होता है 20-25 मिनट पहले का, आधा घंटा पहले का, वो सुबह काज़िब का वक्त होता है। तो उस वक्त की जो निशानियां मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी सुबह काज़िब की, वो तमाम निशानियां मैं तलाश कर रहा हूँ कि ऐसा मंजर जो है वो होता है सुबह काज़िब के वक्त, सुबह सादिक के वक्त, लेकिन ऐसा कोई भी मंजर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब रात में 3 बजे तो सुबह काज़िब की या सुबह सादिक की कोई निशानियां और अलामतें दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी। इन्होंने जगाया था रात में 3 बजे। अब इन्हें कोई निशानी सुबह की, कोई अलामत, कोई आसार दिखाई नहीं दिए। तो इनको फिक्र लग गई कि भाई क्या बात है, आज कहीं सूरज ग्रहण ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आज सूरज ग्रहण है। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। कुछ देर तक अभी नींद में से उठे। अब नींद में से उठे तो फिर तो 10-15 मिनट तो यूं ही गुजर जाता है बिस्तर पर ही, सुस्ती दूर करते हुए या सुस्ताते हुए। तो वहीं से बैठे बैठे लाला जी को आवाज़ दी तो उन्होंने कहा मतलब ये उनके कमरे के आसपास ही मौजूद थे। मैंने कहा आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। लाला जी आपने मुझे सुबह में जगा तो दिया है लेकिन ये सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक सितारे ही झिलमिला रहे हैं, अंधेरा क्यों है? कहने लगे तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। अब वक्त मुसन्निफ को बता रहे हैं कि 3 बजा है अभी रात का, रात में 3 बजे सूरज कैसे निकलेगा? 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं। अब मुसन्निफ को जो है वो असल बात का इल्म हुआ कि अरे अभी तो 3 बजा हुआ है, रात में 3 बजे कहीं सूरज निकलता है। कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7-7.5 मिनट ऊपर हैं। लाला जी ने क्या कहा कि नहीं, पूरे 3 तो नहीं बजे हैं, अलबत्ता 7-7.5 मिनट जो है वो ज्यादा हुए हैं। मैंने कहा अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना? हम लोगों की आदत क्या है, रात में देर तक जागते हैं। और हमारे शहर के बहुत सारे लोगों का मामूल क्या है कि फजर की अजान सुनते हैं तो सोने के लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनको भी गुस्सा आ गया और कहने लगे कि मैंने ये कहा था कि जगा देना, ये तो नहीं कहा था कि सोने ही मत देना। अभी मैं जो है रात में 1-1.5 बजे सोया हूँ और 3 बजे तुम मुझको जो है वो जगाने लगे। समझ में आ रहा है? 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त दादा जान के मंजूर नज़र ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। ये तो रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना जो है ये किसकी अलामत है? अमीर ज़ादों की, दौलतमंदों की, पैसे वालों की, सरवतमंद लोगों की अलामत है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम कोई मामूली शख्स नहीं है। ये हमारे बाप दादा से चला आया है कि हम रात भर जागते हैं और दिन चढ़े तक सोए रहते हैं। हम कोई रेलवे गार्ड नहीं है जो रात में जो है उठ करके ड्यूटी करें। ठीक है? हाँ, हमारे दादा जान भी जो है वो कहते कहते परलोक सुधार गए, इंतकाल कर गए, दूसरी दुनिया में चले गए कि भैया सुबह उठा कर, लेकिन हमसे ये नहीं हो सका। अगर हम सुबह उठा करते तो हम दादा जान के क्या होते? मंजूर नज़र होते, दादा जान के पसंदीदा पोते होते। लेकिन दादा तो बोलते बोलते थक गए और निकल लिए, लेकिन हमसे सुबह उठना नहीं हो सका।
ٹھیک ہے. ہاں، اور ایک آپ ہیں کہ ہم کو جو ہے اتنی صبح میں اٹھا دے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کا جو مضمون ہے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم لوگ اس کو کور کریں گے. بہت شکریہ.